آج ماہ سفر المظفر کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن تشریف لا چکا ہے، اور جو بندہ بھی ماہ سفر کی تیسری جمعرات کو دولت کا یہ بادشاہ عمل پڑھنا چاہتا ہے، دیکھیں اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس یہ تسبیح یا غنیوں کی پڑھ لیں، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور ساتھ میں سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی صورت ہے۔ یا غنیوں اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی صرف رب کر سکتا ہے، رزق صرف رب دے سکتا ہے، کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، آسانی صرف رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ رب کریم کی طرف سے ہر طرح کی آسانیاں چاہتے ہیں، ہر طرح کی کامیابیاں چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس آج ماہ سفر المظفر کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے جو کہ دین اسلام کا دوسرا مہینہ ہے، اور یہ عمل یا غنیوں کا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی پاکیزہ اور بابرکت صفت ہے۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، یہ ایک ایسا نیاب اور بابرکت وظیفہ ہے دولت کا، ایسا بادشاہ عمل ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور رب کی لاڈلی اور سب سے طاقتور ترین سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ رزق اللہ والوں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، فرشتے آپ کے گھر پہ رزق اور پیسہ پھینک پھینک کے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت اگر بن گئی ہے تو میری ماں میری بہنوں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، شوہر آپ کے ہی گن گائے گا۔ یہ ایک ایسی مشکل کشا صورت ہے، ایک ایسا خاص عمل، ایسی خاص تسبیح ہے۔ بس ماہ سفر المظفر کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر اور یا غنیوں کا ایک مٹھی چاول کے دانے لینے ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن صاف ستھرا ہو، کنکر وغیرہ نہ ہو۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یہ عمل پڑھیں، میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں، انشاءاللہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں ایک ایک کروڑ لے کر آئے گا۔ تو اللہ والو، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت کرے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس آج اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ سفر کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، میری وہ بیٹیاں جو جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، تو دیکھیں میری ماں میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے
बेहतरीन रिश्ता भी मिलेगा, रिश्ता भी अच्छा वाला मिलेगा, और आप पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत भी होगी। और अल्लाह वालों, अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है तो उसके लिए पढ़ ले। कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए भी पढ़ सकता है। रिस्क में बरकत के लिए, खूब नियमत हासिल करने के लिए, यानी आज आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, उसके लिए आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह वालों ये बहुत खास नया वजीफा है, ये बहुत तीर बहदफ अमल है। तो आज ये अमल आप लोग लाजमी पढ़ें। माह सफर की 15 तारीख तीसरी जुमेरात को ये तस्बीह आप लोग लाजमी पढ़ें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। बस कोशिश करें कोई छोटा मोटा सदका अल्लाह की राह में जरूर करें, क्योंकि सदका करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाते हैं। सदका हमारे रिस्क को भी बढ़ाता है, हम पर अल्लाह पाक की खास मदद भी नाजिल होती है। तो दोस्तों लाजमी सदका भी आप लोगों ने करना है, लाजमी करिएगा। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफर मुजफ्फर की 15 तारीख और तीसरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है
اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والو ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے. بس آج یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے, اس عمل کو پڑھتے ہی آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی. اس لیے یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے. ماہ سفر کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے اوپر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہونے لگے گی. تو میری ماں میری بہنوں, لازمی یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں. بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں, تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں, گھر میں کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ لیں, ایمان کی مضبوطی کے لیے پڑھ لیں. اللہ والوں عمرے اور حج کی سعادت کے لیے پڑھ لیں. جو مقصد ہے بس اس مقصد کی نیت کر کے یہ عمل آپ لوگوں نے آج پڑھنے بیٹھ جانا ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں, آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے. یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے, جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے, ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے. اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں, دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں, شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں. آپ کو رب سے جو بھی چاہیے, جتنا بھی چاہیے, جیسا بھی چاہیے, اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں. اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے, جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے. اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں, رزق آپ کا بڑھے, محتاجیاں ختم ہو. رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی, کیونکہ رب کی محتاجی ہے, رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے, ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے.
جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ ماہ سفر کی 15 اور 16 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں، یا غنیوں یہ رب العالمین کا مبارک نام ہے۔ یا غنیوں یہ اللہ پاک کی صفت ہے جس کے معنی ہے ایک غنی کر دینے والے۔ تو دوستوں، یا غنیوں آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غنیوں یہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یہ دو بار ہو گیا، یا غنیوں یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں کو صرف 115 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں آخر میں 115 بار 115 ٹائمز آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور جو پانی کا گلاس رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے۔ دعا اللہ والوں مومنوں کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا ہی بلکہ کم کر دی ہیں۔ چھوڑ دینا تو نہیں بولوں گا، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں مانگتے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے میں نے دعا مانگی ہے نا، اس طریقے سے ہی دعا مانگی ہے۔ یہ سب سے زیادہ آسان اور اچھا طریقہ ادب والا طریقہ ہے۔ دیکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور یہ ماہ سفر کی 15 تاریخ کو ہی پڑھ سکتے ہیں، عمل 16 تاریخ کو ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، پانی کے گلاس پر دم کرا ہے، اس پانی کو پہلے آپ لوگ پی جائیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھی ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ چاول رکھے ہیں تو ان کو پانی میں بھگوئیں، ابال لیں، اور ابالنے کے بعد پھر اس کو چھت پہ رکھیں گے تو پرندے بآسانی ان چاولوں کو کھا لیں گے۔ اور یقین کریں یہ افضل صدقہ ہے، اور صدقے میں جتنی زیادہ مشقت ہو اللہ پاک کو اتنا زیادہ ہی پسند ہے۔ اب دعا آپ لوگوں نے لازمی اچھے انداز میں کرنی ہے، اور رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، اپنے لیے کھل ڈل کے مانگیے گا، امت کے لیے بھی مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔